چلیں آج ایک بہت ہی خاص نماز کی بات کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی۔ لیکن ہم اسے صرف ایک عبادت کے طور پر نہیں دیکھیں گے، اس کے پیچھے ایک بہت گہری روحانی اور ایک سائیکولوجیکل جرنی چھپی ہے، ایک ایسا عمل جو ہماری سوچ اور زندگی تک کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سوچئے ذرا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف ایک نماز ایک پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے؟ بڑا دعویٰ لگتا ہے نا، مگر ایک خاص نماز ہے جس کے ساتھ یہی وعدہ جڑا ہوا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کا راز آخر ہے کیا۔ تو سب سے پہلے اسی بڑے وعدے کی بات کرتے ہیں جو اس نماز سے جڑا ہے، مغفرت کا وعدہ۔ آخر ایسی کیا بات ہے اس نماز میں جو اسے اتنا پاورفل بناتی ہے؟ صلاۃ و تسبیح یہ ایک ایسی منفرد نفل نماز ہے جس کا مقصد ہی ہر طرح کے گناہوں سے معافی طلب کرنا ہے۔ مطلب چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، وہ بھی جو ہم جانتے ہیں اور وہ بھی جو ہمیں یاد تک نہیں، یہ نماز سب کو کور کرتی ہے۔ اور اس کا سب سے دلچسپ پہلو سائیکولوجیکلی یہ ہے کہ یہ اس فیلنگ کو ٹارگٹ کرتی ہے، وہ جو ایک رکاوٹ آ جاتی ہے نا، جب انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید اب معافی مل ہی نہیں سکتی۔ یہ نماز اس مایوسی کا، اس ہوپلیسنس کا ایک روحانی علاج ہے۔ تو آخر یہ صلاۃ التسبیح ہے کیا، اور اس کا طریقہ باقی نمازوں سے اتنا الگ کیوں ہے؟ آئیے ذرا اس کے اسٹرکچر کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس نماز کا جو کور کانسیپٹ ہے نا، وہ ہے تکرار، یعنی ریپیٹیشن۔ کچھ خاص کلمات ہیں جنہیں نماز کے ہر پوسچر میں، جب کھڑے ہیں، جب رکوع میں ہیں، سجدے میں، یہاں تک کہ بیٹھنے کی حالت میں بھی بار بار اگین اینڈ اگین دہرایا جاتا ہے۔ اور یہی چیز، یہی مسلسل تکرار اسے بالکل یونیک بناتی ہے۔ اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہدایت یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھیں، روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار، وہ بھی نہیں تو مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، یا پھر کم سے کم زندگی میں ایک بار تو ضرور ہی پڑھیں۔ اوکے، اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم حصے پر۔ اس ریپیٹیشن کے پیچھے چھپا راز کیا ہے؟ آخر بار بار ایک ہی چیز دہرانے میں ایسی کیا طاقت ہے کہ وہ ہمارے ذہن کی بالکل گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے؟ تو سوال یہی ہے کہ یہ مخصوص طریقہ، یہ ریپیٹیشن کا میتھڈ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ جواب اس کے پیچھے چھپی ہوئی سائیکالوجی، یا کہہ لیں مائنڈ سائنس میں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں لاشعوری ذہن یعنی سب کانشیس مائنڈ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہماری شعوری آگاہی کے نیچے بیک گراؤنڈ میں کام کرتا رہتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی گہرے عقائد ہیں، ہماری ساری پروگرامنگ، وہ سب یہیں سٹور ہوتی ہے۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ جو ہمارا شعوری ذہن ہے وہ بہت انالیٹیکل ہے، ہر چیز کو کرٹیسائز کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، لیکن جو لاشعوری ذہن ہے وہ ریسیپٹیو ہے، وہ بس باتوں کو قبول کر لیتا ہے بنا کسی سوال کے، بالکل ایک کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کی طرح جسے پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل گیم چینجر، اصل تبدیلی تب آتی ہے جب کوئی بات، کوئی یقین شعوری ذہن کو بائی پاس کر کے سیدھا لاشعور تک پہنچ جائے۔ اور صلاۃ التسبیح کا طریقہ ایسی پروگرامنگ کرتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہے تکرار۔ یہ ریپیٹیشن ہمیں ایک ریلیکسڈ، آلموسٹ ہپنوٹک سٹیٹ میں لے جاتی ہے۔ اس سٹیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارا تنقیدی شعوری ذہن ہے نا، وہ سو جاتا ہے یا سائیڈ پر ہو جاتا ہے، اور پھر دعا کے جو الفاظ ہیں وہ سیدھے ہمارے لاشعور میں پروگرام ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی چیز وہاں پروگرام ہو جائے تو وہ ایک مضبوط یقین بن جاتی ہے۔ تو جب دعا کے کلمات ہمارے لاشعور کا حصہ بن گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہماری روح اور ذہن پر اثر کیا پڑتا ہے؟ اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت بہت گہرے ہیں۔ ہم سب نے یہ مصرع تو سنا ہی ہوگا، دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، اور یہ ایک روایتی حکمت ہے جو بتاتی ہے کہ دعا میں گہرائی کتنی ضروری ہے۔ اور اب دیکھیں، مائنڈ سائنس بھی بالکل یہی بات کر رہی ہے، بس جدید زبان میں، کہ جو دعا لاشعور سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کا جو پورا پروسیس ہے نا، وہ اس چیز کو یقینی بناتا ہے کہ دعا صرف زبان پر نہ ہو بلکہ وجود کی گہرائیوں سے نکلے۔ اس پورے عمل کے نتیجے واقعی حیران کن ہیں۔ ایک تو انسان کو ایک عجیب سا، بہت گہرا نفسیاتی سکون محسوس ہوتا ہے، روحانی تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور معافی کا جو احساس ہے نا، وہ بالکل سچا اور اصلی لگتا ہے۔ جب دعا کسی کے وجود، اس کے لاشعور کا حصہ بن جائے تو اس کی قبولیت کے امکانات اچانک بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔
اب ذرا اس اصول کو نماز سے باہر نکال کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک عبادت کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک زندگی بدل دینے والا اصول ہے، ایک ایسا قانون جسے ہم روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تکرار کی جو طاقت ہے وہ صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے۔ سادہ سی بات ہے، جس چیز کو ہم بار بار سوچتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، آہستہ آہستہ وہی ہماری حقیقت بن جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ انجانے میں اس اصول کو منفی طور پر استعمال کرتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں، منفی باتیں دہراتے ہیں اور اپنی زندگی کو منفی پروگرام کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر اسی اصول کو شعوری طور پر مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے، اچھی سوچوں کو دہرایا جائے، تو پوری زندگی مثبت پروگرام ہو سکتی ہے۔ چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو آخری اور شاید سب سے اہم سوال یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کس چیز کے لیے پروگرام کر رہا ہے؟ کیا وہ مثبت تبدیلی کے لیے پروگرامنگ کر رہا ہے یا منفی سوچوں کے لیے؟ کیونکہ اسی سوال کا جواب زندگی کی ڈائریکشن طے کرے گا۔